أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سب مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی عزت اور حضور علیہ السلام کے اختیار کے حوالے سے دو باتیں کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. آپ کی میں بھرپور توجہ چاہتا ہوں. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں. کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. یاد رکھیے گا، جو عزت اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو دی ہے ایسی عزت اللہ نے کسی کو نہیں دی. جو مرتبہ اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے ایسا مرتبہ کسی کو نہیں دیا. جو اختیار اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے ایسا اختیار اللہ کریم نے کسی کو نہیں دیا. ایسا اختیار اللہ کریم نے کسی کو بھی نہیں دیا. جیسا کہ حضور علیہ السلام کی عزتیں ہیں ہی ہیں، کائنات میں حضور کی عزت ہے ہی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے بھی میرا مصطفیٰ عزت میں رہا. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے عزتوں سے نوازا. میرے مصطفیٰ کو اللہ کریم نے عزتیں عطا کر کے رکھی. حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی میرا مصطفیٰ عزت میں رہا، میرا مصطفیٰ رتبے میں رہا، میرا مصطفیٰ مقام میں رہا. جیسا کہ قرآن سے ثابت کرتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 گواہ ہے کہ اللہ کریم نے سب نبیوں کو اکٹھا کیا. اللہ کریم نے سب نبیوں کے ارواح کو اکٹھا کیا ایک وعدہ لینے کے لیے. آدم بھی آ گیا، نوح بھی آ گیا، ابراہیم بھی آ گیا، موسیٰ بھی آ گیا، داؤد بھی آ گیا، سلیمان بھی آ گیا، عیسیٰ بھی آ گیا. اللہ کریم نے سب نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کیا ایک وعدہ لینے کے لیے. یقیناً زیر صدارت پر میرا مصطفیٰ بیٹھا تھا. ارے خطیب کون بنا؟ خطیب اللہ خود بنا. اللہ نے فرمایا اوے انبیاء کی جماعت سن لو، اگر تم میں سے کسی کا بھی دور آئے میں نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کر رکھی ہو. گویا کہ تم اس کتاب کی تبلیغ کر رہے ہو، تمہاری نبوت کے ڈھنکے بج رہے ہو، لوگ تم پر کلمہ پڑھ رہے ہو، اسلام قبول کر رہے ہو. گویا کہ تمہاری نبوت کے ڈھنکے بج رہے ہو. میں نے تمہاری کتاب و حکمت عطا کر رکھی ہے. اچانک تمہاری نظر اٹھے اور تم دیکھو ثم جاؤکم رسول کہ میرا عزت والا رسول تمہارے درمیان آ گیا ہے. پھر تم نے اس کتاب کی تبلیغ نہیں کرنی، باقی کاموں کو چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے. وہ تمہارے پاس آئے گا، وہ تمہارے پاس آ کے تصدیق کرے گا. جو کچھ تمہارے پاس ہوگا وہ اس کی تصدیق کرے گا. پھر تم سب پہ لازم ہے سب کاموں کو چھوڑ کے اس کا کلمہ پڑھو، اس کے اوپر ایمان لاؤ. اللہ نے فرمایا سب اقرار کرتے ہو؟ کہا یا اللہ ہم سب اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اب سب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. آدم موسیٰ کا گواہ بن جائے، موسیٰ ابراہیم کا گواہ بن جائے، ابراہیم داؤد کا گواہ بن جائے، داؤد سلیمان کا گواہ بن جائے کہ تم لوگوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے، تم لوگوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے تم سب کا گواہ میں اللہ خود ہوں. اور رسول اللہ کے غلاموں ہمارا نبی تو وہ ہے کہ عام لوگ تو عام لوگ ہیں. اللہ کریم نبیوں سے جس کی عزت کا وعدہ لیتا ہے وہ ہمارا نبی ہے. اللہ کریم نبیوں سے جس کی عزت کا وعدہ لیتا ہے وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہمارا نبی ہے. پتہ ہے لوگ دنیا پر فخر کرتے ہیں، کسی کا باپ وزیر اعظم ہو رہا تو بچے کے پیر زمین پہ نہیں آتے، کسی کا بچہ وزیر اعظم ہو رہا تو باپ کے پیر زمین پہ نہیں آتے. اگر کسی کو دنیا کا منصب مل جائے تو لوگ فخر کرتے ہیں. پتہ ہے جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ ہمارا دوست ہے. پتہ ہے غلام منسٹر ہمارا یار ہے. پتہ ہے میرا باپ کتنا بڑا اقتدار والا ہے، میرا باپ کتنا امیر آدمی اور میرا بیٹا کتنا بڑا پروفیسر اور اعلیٰ اقتدار والا ہے. اور تیرا یہ غرور دنیا سے جاتے ساتھ
گونگا بولتا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو اندھے کی آنکھوں پہ دوگ لگائے اندھا دیکھتا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو جابر کے مردہ بچوں کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرے مردے بچے زندہ ہو جاتے ہیں وہ میرا نبی ہے، جانتا ہے جو قتادہ کی نکلی آنکھ کو مقام پہ رکھے آنکھ درست ہو جاتی ہے وہ میرا نبی ہے، جو علی کی آنکھ پہ اپنا لعاب لگائے علی کو زمین پہ بیٹھ کے جنت دکھا دیتا ہے وہ میرا نبی ہے، جانتا ہے جو کسی راستے سے گزرے ہوائیں فضائیں بہترے لگ پڑتی ہے وہ میرا نبی ہے، جانتا ہے جو بکری کے اوپر ہاتھ پھیر دے اس میں دودھ آ جاتا ہے وہ میرا نبی ہے، جانتا ہے جو کوئی کنکرے لے کے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے میرا نبی ایک نظر دیکھتا ہے تو کنکر بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہمارا نبی ہے۔ بھائی یہ گلا کھینچ رہا ہے، آپ اس کو ذرا درست کر دیں۔ وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہمارا نبی ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان میرے مصطفیٰ کا اختیار دیکھو۔ آخری بات اور اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں کہ جب اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے، سارے مجھے دیکھتے ہیں، سارے نبی رسول مجھے دیکھتے ہیں، پر میری نگاہوں کا مرکز آمینہ کے لال تم ہو، ہم ہر وقت آپ کو نظر میں رکھتے ہیں، ہم ہر وقت آپ کو نظر میں رکھتے ہیں۔ میرے چہرے کو کوئی دیکھ کے یہ کہہ بھی سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، مصطفیٰ کی آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں، مصطفیٰ کے سینے جیسا کسی کا سینہ نہیں، مصطفیٰ کے سینے جیسا کسی کا سینہ نہیں۔ ارے جس کا چہرہ آئے تو ارشاد ہوتا ہے والضحیٰ، زلفیں آئے تو واللیل اذا سجا، آنکھیں آئے تو ما زاغ البصر وما طغی، کلام آئے تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو مٹی پھینکے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ مٹی حبیب نہیں، یہ مٹی میں اللہ خود پھینک رہا ہوں، جو دیکھے تو ما زاغ البصر وما طغی، یہ جب اپنے رب کو دیکھتے ہیں نہ آنکھ ادھر ہوتی ہے نہ آنکھ ادھر ہوتی ہے، چہرہ ہو تو والضحیٰ، زلفیں ہو تو واللیل اذا سجا، اخلاق ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وسیلہ ہو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، رحمت ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، چادر اوڑھ لے تو یا ایھا المزمل، کندھے پہ اوڑھ لے تو یا ایھا المدثر، اگر وہ کسی زمانے میں آئے تو اللہ والعصر کہہ کے زمانے کو عظیم بنائے۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ نعمتیں بانٹے تو رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے مصطفیٰ کا ذکر آئے تو رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے مصطفیٰ کسی شہر میں چلے تو رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، حضور علیہ السلام کی عمر گزرے جوانی آئے جمالی میں نکھار آئے تو رب فرماتا ہے لا امرک، صفات کی باری آئے تو رب فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، بیعت لے تو رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بیعت حبیب نہیں، یہ بیعت میں اللہ خود لے رہا ہوں۔ جن کی اطاعت کی باری آئے تو رب فرماتا ہے بیعت الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی ان کی اطاعت کر رہا ہے وہ مجھ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ جن کی رضا کی باری آئے تو رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، سارے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، آمینہ کے لال میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ ہے میرے مصطفیٰ کا اختیار کیا ہے؟ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بلال اذان غرض دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا حضرت بلال تھوڑے توتلے تھے تو بلال اذان غرض دیتے، آج اذان کوئی اور دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آج کسی اور کو کہہ دو، آج بلال اذان نہیں دے رہے۔ بلال کولے میں رو رہے ہیں کہ یہ نوکری میں کیا کرتا تھا حضور کی بارگاہ میں، یہ خدمت میں کیا کرتا تھا حضور کی بارگاہ میں، آج یہ نوکری مجھ سے لے کر کسی اور کو دے دی گئی۔ یہاں پر بلال رو رہا ہے، حضور کا غلام رو رہا ہے، اور وہاں پر فجر کا وقت ہو جاتا ہے، سورج کے نکلنے کا وقت ہو جاتا ہے، ہر کوئی پریشان ہے، آج صبح نہیں ہو رہی، آج سحر نہیں ہو رہی۔ جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ ہمیں آپ کے غلام بلال کا رونا نہیں دیکھا جاتا، جب تک بلال اذان نہیں دیں گے اس وقت تک سحر نہیں ہوگی۔ ارے میرے آقا کے اختیار پر بحث کرنے والا، میرے آقا کا اختیار تو میرے آقا کا اختیار ہے، میرے آقا کے غلام کے، میرے آقا کی مسجد کے، میرے آقا کے بلال کے آنکھ کے آنسو میں اتنی پاور ہے کہ نکلتے سورج کو روک سکتا ہے۔ رب فرما رہا ہے نکلتا سورج نہ نکلے خیر ہے، پر بلال کی آنکھ میں ہمیں آنسو گوارا نہیں، بلال کی آنکھ میں
ہمیں آنسو گوارا نہیں۔ آخری بات اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا نا تو میں بہت مقروض ہو گیا، مجھ پہ بڑا قرض ہو گیا۔ میں مدد کے لیے حضور علیہ السلام کی طرف چلا۔ جب قرض لوٹانے کی باری آئی تو میرے دروازے پہ بہت لمبی کتاب تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں کیسے ان کا قرض لوٹاؤں؟ حضرت جابر کہتے میں مدد کے لیے حضور کے دربار میں حاضر ہوا اور حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد کا وصال ہو گیا ہے، بہت مقروض ہو گیا ہوں، بہت لوگوں کا قرض لوٹانا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر اس وقت تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے، چھوٹا سا باغ ہے، اس میں چند کھجوریں ہیں، وہ تو اتنی بھی نہیں ہے کہ ایک کو دوں اور اس کا بھی قرض مکمل ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں نے تو کئی لوگوں کا قرض لوٹانا ہے، کئی لوگوں کا میں نے قرض لوٹانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر چلو تمہارے باغ کی طرف چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت جابر کے ساتھ افضل البشر، میرے پیر و مرشد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر بھی حضور کے ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ جابر کے باغ کی طرف جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جابر کے باغ میں جا کے دعا فرمائی، حضور علیہ السلام نے جابر کے باغ میں جا کے دعا فرمائی اور کہا جابر اب جن کا قرض لوٹانا ہے کھجوریں تقسیم کرنا شروع کر دے۔ جابر کہتے ہیں تھوڑی سی کھجوریں تھی، میں نے کہا ایک کو دوں گا ختم ہو جائیں گی۔ جابر کہتے ہیں میں نے ایک کو دی، میں نے دوسرے کو دی، میں نے تیسرے کو دی، میں نے چوتھے کو دی، یہاں تک کہ میں نے وہ کھجوریں ہر شخص کو دی جس کا میں نے قرض لوٹانا تھا۔ جابر کہتے ہیں کھجوروں کو دیکھا، کھجوریں ویسی کی ویسی، میں دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہ یا رسول اللہ آپ میرے باغ میں آئے، میں نے سب کا قرض لوٹا دیا، کھجوریں ویسی کی ویسی ہے۔ حضور نے فرمایا جابر جان لو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جان لو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ جب ہمیں کسی کی شان پتہ چلے نا، حضور کی شان پتہ چلے، ہم بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ حضور نے حضرت جابر سے کہا کہ جاؤ یہ میری شان صدیق اکبر اور عمر فاروق کو بتاؤ۔ حضرت جابر حضور کے محل سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں صدیق اکبر کے گھر، دروازہ کھٹکایا، صدیق اکبر نے دروازہ کھولا۔ حضرت جابر نے کہا آپ کو یاد ہے حضور کے ساتھ آپ میرے باغ میں آئے تھے، حضور نے دعا فرمائی، میں نے کھجوریں دینی تھی، میں نے کھجوریں سب کو دی، سب کا قرض لوٹایا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جابر تمہیں اب پتہ چلا ہے، اللہ کی قسم مجھے تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب حضور تمہارے باغ کی طرف گئے تھے، حضور تمہارے باغ کی طرف گئے تھے۔ اگر حضور کہتے ہیں یہ ساری کائنات میں کھجوریں بانٹو تو تم ساری کائنات میں کھجوریں بانٹتے تو کھجوروں نے ختم نہیں ہونا تھا، کھجوروں نے ختم نہیں ہونا تھا۔ اللہ کریم سب کو رسول اللہ کا نام حلال اور وفادار رکھے، اللہ کریم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم آج ان کی سال ثواب کی محفل ہے، ان کا جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کے عزیز جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کریم ان کا بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اتفاق اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، منافقین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کا نام حلال اور وفادار رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔